خواجہ آصف صاحب نے فرمایا تھا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے پانی کی قلت پاکستان میں ہو جائے گی، اور پاکستان میں پانی کی قلت اب زیادہ دور نہیں نظر آتی۔ انہوں نے تو کچھ سالوں کی بات کی تھی، یہاں تو ہم لوگوں کو 24 گھنٹے کے بعد کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اور یہ 24 گھنٹے کے بعد کا مسئلہ اس لیے پڑا ہوا ہے کیونکہ جو کہا جا رہا ہے بھٹی صاحب، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خدشہ ہے کہ 24 گھنٹے کے جتنا ذخیرہ ہے ہمارے پاس پانی کا، اس کے بعد ذخیرہ نہیں ہے، یعنی بارشیں یہاں ہوتی ہیں، ہر سال سیلاب یہاں آتے ہیں، پانی ہم نہیں بچا پاتے۔ کا یہ خدشہ نہیں ہے، تربیلا ڈیم کے اندر قابل استعمال پانی کا ذخیرہ، یعنی کہ جو اتنا پانی اس کا جو لیول ہوتا ہے 1380 فٹ، وہ ڈیڈ لیول ہوتا ہے، ڈیڈ لیول تک پہنچ چکا ہے، قابل استعمال ذخیرہ شدہ پانی ختم ہو چکا ہے تربیلا ڈیم کے اندر۔ منگلا ڈیم کے اندر صرف 10 فٹ پانی رہ گیا ہے، چند ہزار ایکڑ فٹ پانی وہاں پر رہ گیا ہے، وہ بھی 2 سے 3 دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا جو ہم ذخیرہ کر چکے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب دریائے سندھ کے اندر جتنا پانی کا بہاؤ ہے 16,000 18,000 کیوسک، وہ جتنا پانی آئے گا اتنا ہی پانی ہم نکالیں گے، چونکہ ڈیڈ لیول سے نیچے جو ڈیم کے اندر پانی موجود ہوتا ہے اس کو آپ نکال نہیں سکتے، نیچے اس کے اندر سلٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاور ہاؤس اس سے ڈیمیج ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال منگلا ڈیم کی ہے۔ اب دونوں ڈیم تقریباً خالی ہو چکے ہیں پانی سے، ہماری صوبوں کی پانی کی ضروریات ذری ضرورت پوری کرنے ہمیں پانی تو چاہیے، لیکن اب توقع یہ کی جا رہی ہے قدرت کے اوپر کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ٹمپریچر بڑھے گا، جو برف باری ہوئی ہے ہمارے بلائی علاقوں کے اندر وہ میلٹ ہوگی اور ہمارے آبی ذخائر کے اندر پانی آئے گا۔ بدقسمتی سے اندر حکومت کے وزراء بھی لاٹ آف ٹائم کہہ چکے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو آنے والے دنوں کے پانی کا مسئلہ ہے۔ عالمی اداروں کے معیار کے مطابق پاکستان کی جو ضروریات ہے اس کے مطابق ہمارے پاس 112 دن کا پانی کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کی جو گنجائش ہے وہ صرف 28 دنوں کی برلا صاحب، 28 دنوں سے زیادہ ہم پانی ذخیرہ ہی نہیں کر سکتے۔ میں اس میں تھوڑی سی بات آپ کر دوں if you don't mind۔ جی ضرور۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے ملک میں جو ڈیم بنے، ایوب خان کے دور کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا، ٹھیک ہے، آپ کو 45 سال ہو گئے ہیں، آپ نیا ڈیم نہیں بنا سکے۔ یہی آپ کی سیاسی قیادت کی نالاکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا دشمن آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یہ جو ہم ابھی نیلم جیلم کی بات کر رہے تھے، اسی پہ کشن گنگا ڈیم انہوں نے بنا لیا جنہوں نے، اچھا بگلیار ڈیم بنایا چناب پہ، راوی پہ مادھوپور ڈیم بنایا ہوا ہے، اور یہ سارے ہمارے کناروں پہ ہیں، بارڈر کے ساتھ ساتھ۔ 26 نئے ڈیم اور جاری ہے۔ بیاس اور ستلج جو ہے اس پہ انہوں نے سب سے بڑا باکھڑا ڈیم بنایا ہوا ہے۔ اب ہمارا دشمن اتنی سوچ رکھتا ہے کہ اس نے ہمارے سارے پانی کو روک کر اپنے ڈیم بنا لیے۔ ہمیں جو دریائے سندھ کا پانی آتا ہے، جس یہ جو دریائے کابل ساتھ ملتا ہے، انہوں نے افغانستان میں بھی ایک ڈیم شروع کرا دیا۔ انڈیا نے افغانستان میں گومل زامل ڈیم کے نام سے وہاں بھی ڈیم شروع کرا دیا۔ وہ پاکستان کو، پاکستان کی جو زرعی زمین ہے جو سونا اگلتی ہے، اس کو برباد کرنے کا، اس کو کھنڈر بنانے کا ایک خواب ہے، اور بدقسمتی سے پاکستانی سیاستدان اس کا حصہ ہیں۔ بالکل حصہ ہے، اور یہی وجہ کہ یہ کالا باغ ڈیم 25 سال سے کالا باغ ڈیم نہیں ہم بنا پا رہے، اس پہ اتفاق رائے نہیں کر سکے۔ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر شپ لینی ہو، 18ویں ترمیم ہو جاتی ہے، اتفاق رائے ہو جاتا ہے۔ کالا باغ ڈیم چونکہ ملکی ضرورت ہے، اس کے اوپر آپ کا اتفاق رائے نہیں ہوگا۔ کوئی مقدمہ انہوں نے نہیں لڑتے، جو سندھ داس معاہدہ اس پر ہی عمل کرانے، اس پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ سارا قصور میرا یا آپ کا یا حنیکا کا نہیں ہے بھٹی صاحب، یہ آپ کی سیاسی قیادت کا قصور ہے، جو نہ تو نئے ڈیم بناتی ہے۔ کیا چھوٹے چھوٹے ڈیم نہیں، کتنا پانی ضائع ہوتا ہے۔ یہ جو شہر ہے پنڈی اسلام آباد، اس میں نالا لئی اتنا پانی بہا دیتا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے ندی نالے پورے ملک میں ہیں، یہ وہاں ڈیم نہیں بنا سکتے۔ چھوٹے ڈیم بھی تو بن سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، چھوٹے ڈیم، بڑے ڈیم، کوئی بھی ڈیم، وہ ڈیم ہی ہمیں چاہیے۔ برلا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سہیل اقبال بھٹی صاحب شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ کالا باغ ڈیم سیاست کی نظر ہونے کی وجہ سے ایک عام شہری سفر کر رہا ہے۔ یہاں سیلاب تو آ جاتے ہیں، لیکن وہ پانی جو بارش کی وجہ سے صاف پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کیا جاتا ہے، ہم وہ نہیں بچا پاتے۔ ایک جگہ سیلاب آتے ہیں، دوسری جگہ قحط سالی ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے وزیر صاحب یہ فرماتے ہوئے ہمیں سنائی دیتے ہیں کہ آپ دعا کریے کہ بارش ہو جائے، اور بارش زیادہ ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ دعا کریے کہ بارش ختم ہو جائے۔ تو اگر دعاؤں کے بیسس پہ چلنا ہے اور ڈیم نہیں بنانے تو پھر اسی طرح کی سچویشن ہمیں آئے روز دیکھنی